اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ سے غافل نہ ہوں، سب سے زیادہ ویلیو اللہ کو دیں، تمام مخلوق کو، تمام محبتوں کو، تمام چاہتوں کو اللہ سے کم رکھیں، سب سے آگے کس کو رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اسی میں انسان کا سکون بھی ہے، اسی میں اسٹریس ڈپریشن کا علاج بھی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے کہا کہ جو مجھے سب سے زیادہ ویلیو دے گا میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ مرغوب زندگی، پاکیزہ زندگی۔ گلے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، بار بار کچرا آ رہا ہے پلک میں، پراٹھے چھوڑنے پڑیں گے، اس کا علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ آپ گھی کے پراٹھے صبح کھائیں نا تو پلک میں کچرا آئے گا۔ دودھ کی چائے سے بھی آتا ہے پلک میں کچرا، ذہن میں رکھو۔ دودھ کی چائے بھی نا وہ کرتی ہے، بلغم پیدا کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ صحت کے بارے میں کبھی بات کریں گے۔ ایک ہی چیز رہ گئی ہے زندگی میں مزے کی، بھائی پراٹھے۔ شادیاں وادیاں بھی ہو گئی، پراٹھے ہی چھوڑ دیے تو زندگی میں رہے گا کیا؟ لیکن بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اور اللہ نے وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو مجھے مان کے چلے گا، مجھے ویلیو دے گا، میں اس کو پاکیزہ، اٹریکٹیو، خوشیوں والی زندگی دوں گا۔ دنیا میں سکون میں ہمیشہ دیندار لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہ جو بے دین لوگوں کی خوشی ہے نا، آپ کہتے ہو نہیں جی بے دین لوگ تو بہت ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، اچھلتے کودتے، ہا ہا ہو ہی کرتے، یہ انزائٹی ہے۔ پتہ ہے آپ، خوش آدمی ہمیشہ نارمل ہوتا ہے، پھدکتا نہیں ہے، وہ اب نارملٹی کی طرف نہیں جاتا۔ ہمیشہ خوش آدمی پرسکون۔ جو بہت پھدک رہا ہے نا، بہت زیادہ، ہر وقت ہا ہی ہو اور مختلف طریقوں سے اپنی ڈپریشن نکال رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جیسے ڈپریشن میں جب بہت زیادہ انسان کو اسٹریس ہو اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے، تو جیسے اس میں روتا ہے تو ایسے ہی یاد رکھو ہنستا بھی بہت زیادہ ہے، اپنی اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے۔ خوشیوں بھری زندگی اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ ہے۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، چونکہ یہ ان کی مثال ہے اس لیے ان کے نام سے بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے تھے کہ دیکھو، انسان اللہ کو ناراض کر کے خوش ہونے کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ ناراض کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو۔ زنا کے ذریعے، شراب کے ذریعے، دولت کی لوٹ کھسوٹ، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت اگر حلال طریقے سے آ بھی گئی تو اترانا شروع کر دیتا ہے خوش ہونے کے لیے، اس کو دکھاتا ہے دنیا کے سامنے تاکہ غریب لوگ ڈپریشن میں جائیں۔ ہر برائی پہ آج کل اچھائی کا لیبل لوگوں نے لگا دیا ہے کہ ہم دی ترغیب دینے کے لیے کرتے ہیں، موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ شو مارنے کے لیے کر رہے ہو۔ موٹیویشن کا یہ کوئی طریقہ نہیں۔ موٹیویشن میں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسان خوشیاں حاصل کرتا ہے، دیکھو خوشی کا محل کیا ہے؟ دل ہے نا۔ خوشی کہاں محسوس ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھوں میں، میرے ہاتھ بہت خوش ہیں، ہاتھوں میں ہوتی ہے خوشی۔ گھٹنوں میں خوشی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ، ہوتی تو دماغ میں ہے، لیکن اس دماغ کا سب سے پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پہ۔ جب بھی آپ غمزدہ ہوگے یا خوش ہوگے، دل کی دھڑکن آپ کی چینج ہو جائے گی، خوشی میں الگ ٹائپ کی اور غم میں الگ۔ اس لیے لغت میں بھی، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی خوشی اور غمی کا محل دل کو بتایا گیا، کیونکہ پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ۔ اس کی مثال ایسے ہے، ہم سوتے ہیں تو دماغ سوتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں سو رہی ہیں، کیونکہ دماغ جب سوتا ہے تو سب سے پہلے اثر کس پر آتا ہے؟ آنکھوں پہ آتا ہے۔ آنکھوں، لہذا لغت جو ہے نا، اہل لغت وہ آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ آنکھ دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، حالانکہ سوتا تو دماغ ہے۔ دماغ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ نظر کیا آ رہی ہیں؟ آنکھیں۔ جیسے ہی دماغ سوئے گا سب سے پہلے آنکھیں کیا ہوں گی؟ بند۔ سب سے پہلا اثر آنکھوں پہ پڑتا ہے۔ کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بندہ سو رہا ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اس کی ڈر جائے آدمی، بھاگ جائے وہاں سے۔ تو جب ہم دماغ سے کچھ سوچتے ہیں، غم ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اس کے اثرات سب سے پہلے کہاں پڑتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دل۔ تبھی دنیا میں محبت میں، نفرت میں مثالیں کس کی دی جاتی ہیں؟ دل کی۔ قرآن بھی چونکہ ایک زبان میں نازل ہوا ہے نا، تو قرآن نے بھی دل ہی کی طرف نسبت کی ہے۔ تو اب یہ دل جو ہے نا، دل یہ ہے دلوں کا، یہ ہے جسم کا بادشاہ۔ تو خوشی کا محل جہاں خوشی محسوس ہوتی ہے وہ جگہ کیا ہے؟ بولو، دل۔ آپ خوشی کے اسباب اختیار کرنے کے لیے کبھی زبان کو لذت دیتے ہیں اچھے کھانے کھا کے، وہ بھی جاتی ہے، دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی ہاتھوں کو لذت، کبھی نظر کو لذت، کبھی کانوں کو لذت، گانے سن رہے ہیں، تھرتھرا رہا ہے۔ کمال کی بات یہ کہ اللہ نے یہ سارے اعضاء آپ کے اختیار میں دے دیے،
اپنے ہاتھ کو جدھر چاہیں گھمائیں، آنکھوں کو جدھر چاہے گھمائیں، زبان سے جو چاہیں بولیں، جو چاہیں کھائیں، لیکن جو جہاں سے ان تمام اعضاء کو اپنی چاہتوں میں استعمال کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، وہ ہوتی کہاں ہے؟ دل میں۔ وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے بولو رکھا ہی نہیں۔ تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہے بادشاہ، بادشاہ جب کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو ان کا ہدف چپڑاسی اور گلی کے جمعدار نہیں ہوتے، بادشاہوں کا ٹارگٹ بادشاہ ہوتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش، کبھی بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ نے کسی ملک پہ چڑھائی کی ہو اور اپنے فوجیوں سے کہا ہو کہ بادشاہ اور وزیر کے علاوہ جتنے جو گلی محلے میں جمعدار گھوم رہے ہیں سب کو گرفتار کر کے لے آؤ؟ وزیر بولیں گے بادشاہ سلامت کیا ہو گیا، وہ ان کا کیا لینا دینا ہے یار، گرفتار اگر کرنا ہے تو آپ ہمارے ذمہ کام لگائیں، ان کے آرمی کے چیف کو گرفتار کریں ہم، آپ ان کے جو کمانڈر ہے اس کو گرفتار کریں، گورنر کو گرفتار کریں، اور آپ تو ہمیں آرڈر کریں کہ ہم بادشاہ کو گرفتار کر کے لائیں، آپ آرڈر تو کریں۔ بادشاہوں کی سوچ نیچی ہوتی ہے یا اونچی ہوتی ہے؟ تبھی اسلامی سلطنت میں جتنے بادشاہ گزرے سب کی 4 بیویاں۔ استغفر اللہ، پھر ٹاپک دوبارہ آگے ایک دفعہ کوشش کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کی 4 بیویاں ہوتی ہیں ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، بادشاہوں والی، چاہے خود بادشاہ نہ بھی ہوں، گھر میں غلام ہو جائے، استغفر اللہ، پھر دوبارہ سچ نکل رہا ہے، یعنی چاہے وہ بادشاہ نہ بھی ہوں، گھر میں بھی اچھی زندگی گزار رہے ہوں لیکن بادشاہ نہ بھی ہوں، لیکن سوچ کیا ہے ان کی؟ اب دیکھو چپ ہو گئے نا، سوچ کیا ہے؟ بادشاہوں۔ اس لیے شوق 4 کا شوق رکھنا اس کی علامت ہوگی، اس کی علامت ہوگا کہ تمہاری سوچ کیا ہے؟ بادشاہوں والی سوچ تو اچھی رکھو نا میرے بھائی۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو آپ سکون کے لیے جتنی کوششیں کر لو، اللہ جو آپ پہ اٹیک کرے گا نا، اللہ جو قبضے میں لے گا، وہ جسم کے بادشاہ دل کو قبضے میں لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو خوشی اور راحتوں کے اسباب اختیار کر لے، دوں گا نہیں، کیونکہ دل کس کے کنٹرول میں ہے؟ دل میں نے، آنکھیں تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں، ہاتھ تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں، دل میرے کنٹرول میں ہے، یہاں سکون آنے نہیں دوں گا، کچھ بھی کر لے، یہاں نہیں سکون آنے دوں گا میں تجھے، میرے ہاتھ، یہاں اسی کے سکون آئے گا جو کس کو خوش کرے گا؟ اللہ کو۔ اس کے دل میں سکون کی بالٹیاں اللہ بھر بھر کے۔ تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو۔ آپ کے پاس اب 2 آپشن ہیں، یا تو گدے گھوڑے کتے بلے والا آپشن، انگریز نے جو اختیار کیا، انگریز نے کہا کورٹ رائٹ کس کو دیتی ہے؟ عورت کو، کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں، نہ یہ میری اطاعت کرے گی، اور نہیں بنی ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی، تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑھو ہی نہیں، لہذا گرل فرینڈ رکھو، بوائے فرینڈ رکھو، بوائے فرینڈ بھی چل رہے ہیں آج کل ان کے، اللہ معاف فرمائے، یعنی آدمی بوائے فرینڈ رکھ رہا ہوتا ہے، خیر تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو اب، لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے، اور یہ چیز انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے، اس کے یہ عیاشی ہے تھوڑے دنوں کی، اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے، نیچرل گھر باری ہے۔ خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا، ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا۔ تو اسلام دین فطرت ہے نا، قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ نیچر ہے انسان کی، تو نیچر میں سسرال بھی ہے اور ددیال بھی اور ننیال بھی، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ سسرال نہ ننیال نہ ددیال، جیسے گدھے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے، نہ بار بار میں بتاتا ہوں نا، گدھے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں، آپ بولتے ہیں میرا گدھا ہے، یہ اس کے والد ہیں، یہ اس کے چچا ہیں، یہ اس کے ساس ہیں، یہ اس کی نند ہے، کبھی ہوتا ہے گدھے میں گدھی کی نند آئی ہوئی آج؟ نہیں ہوتا نا، نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدھے گھوڑے کتے بلی والا جو گرل فرینڈ والا، کبھی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھا کرو نا، وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ ہے، بولے کام کتوں والا کیا ہے، کام کیا کیا ہے؟ کتے والا۔ انسان کی 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے پہچان نہیں ہوتی ہے ذہن میں، اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے، آپ کے کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو، تو اللہ کی نظر میں یہ آپ کے یہ نا یہ جو ڈریسنگ اور یہ چیزیں بالکل بھی، اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا، اس سے وہ دھوتی بنیان والا بھنگی اچھا ہے جو زنا نہیں کرتا۔ آج کل ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے، اسٹائل کیسے ہیں اور پیسہ ویسا، گاڑیاں واڑیاں اچھی، بس اس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے۔ اصل تہذیب میں سب سے پہلے تو یہ ہے۔ تو اب گوروں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بھائی ہم کرتے ہی نہیں، ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی، ہم کتے بلے والے کام منہ سے، تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے نا، اگر شیطان کبھی ورغلائے کروانے کے لیے تو آپ بولے ہم نے تو بولا ہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی، تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے۔ اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے، اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دی، ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گے۔ تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس، زنا کر نہیں سکتے، نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں اور اسٹائلش جیسے
جیسے آج کل فلمیں دیکھ دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا، اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے. وہ دھڑک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی، اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا وہ گنجا کرے گی تمہیں، تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. کیونکہ کورٹ کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. میں کیا بتاؤں جو میرے پاس کیسز آتے ہیں، نہیں دل چاہتا کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نا اس کو لائیو کر دوں کہ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، کیا ہو رہا ہے، اچھے اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں. کیونکہ یونیورسٹیوں میں لبرل بنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو، براڈ مائنڈڈ بنایا جا رہا ہے. تمہارے بھی وہی رائٹ ہیں جو مردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. پھر جب وہ آنکھوں، پہلے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا شوہر تو گویا مجازی خدا ہوتا ہے. اگر حکم دیا جاتا شوہر کے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیا جاتا کس کے سامنے سجدہ کرے، شوہر کے. ساس ماں کی جگہ ہے. ایک بہت بڑے گورنمنٹ کے آفیسر آئے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے، بہت بڑے آفیسر ہیں. میں نے ان کی بچی کا نکاح پڑھایا، اور کیوں پڑھایا مجھے پتا ہے، بندہ بڑا خاندانی ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی، بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی، ان کی بیٹی بھی ایجوکیٹڈ، خود بھی بہت بڑے آفیسر ہیں. کس ڈپارٹمنٹ میں یہ نہیں بتاؤں گا، ظاہر ہے پھر کسی کا راز فاش کرنا صحیح نہیں ہے، اور بہت پاورفل آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے نا یہ بتایا کہ تم نے ساس کی خدمت اپنی ماں سے زیادہ کرنی ہے. ایک پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا باپ بولو سمجھا. انہوں نے کہا میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں نا، گھروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں، آج کل جو گھر انہوں نے بتایا ان کی رپورٹ ہے کہ زیادہ جو ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں توڑ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں سسرال کی 2 شکایتیں کی، بجائے اس کو حل کرنے کے یا تھوڑا سا بچی کو صبر کی تلقین کرنے کے، ماں اور زیادہ اس کو بھر کے بھیجتی ہے کہ اب اس طرح کر رہا ہے جا کر. اب اگر ساس یہ بات کرے نا تو یہ لکھ کے چلی جا، یہ والی گالی، یہ والا پورا سینٹینس پورا دہرا دینا ہے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اگر تیرا میاں کچھ اونچ نیچ کرے نا، عید پہ تھوڑا سستی شاپنگ کرا دے تو یہ ہے، یہ برگر کی قیمت چل رہی ہے، یہ کلفٹن میں جو ایک جوڑا اس کی یہ قیمت چل رہی ہے، اتنے پیسے تو کم از کم بنتے ہی ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے میں نے بچی کو رخصت کیا تو میں نے بتایا اس کے ساس سسر کو بٹھایا کہ آج سے یہ تمہارے ماں باپ ہے. باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے، ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے عقل مند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا، کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے، مائیں لڑتی ہیں، ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں، ساس کون ہوتی ہے روکنے والی. چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو، ابھی فائدہ بچی کا کس میں ہے، زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے، اس نے وہاں گزارنی ہے نا، وہاں گزارنی ہے زندگی. تو ان کو ایڈجسٹ ہونے دو وہاں پہ، اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ. ابھی بچی یہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سنبھال لیا سب کچھ. ساس تو مر جائے گی بیچاری تھوڑے دنوں میں، وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. تو وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے، اتنا ایجوکیٹڈ آدمی، اور اس کی بچی بھی بڑی پڑھی لکھی. میں نے کہا یار خاندانی، اٹ از کالڈ خاندانی. اور خود بھی بیوہ سے شادی کی ہوئی ہے اس گورنمنٹ کے آفیسر نے. اس لیے جو لوگ حکومت کو ہر وقت برا بلا کہتے ہیں نا، حکومتی لوگوں کو، سرکاری لوگوں کو، بھائی سارے برے نہیں ہوتے، سوتیلے بچے پالے ہوئے ہیں. میں نے کہا بڑا خاندانی آدمی ہے بھائی. تو خیر، تو بیوہ سے کی ہے، اس کے بچوں سے کو پالا بھی ہے، بڑا بھی کیا ہے. تو ہر جگہ بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں. خیر، تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے، قانون کو آپ درست کرو. تو خاندانی جگہوں پہ کیا کیا کرو، شادی. جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی، میں نے کہا بھائی تیری پہلی بیوی کورٹ میں نہ چلی جائے. کہہ رہا ہماری بیوی کورٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے، ہماری بیوی گھریلو عورت ہے، گھر میں رہتی ہے، ساس سسر کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے اس کو غصہ آیا ہے، لڑائی کی ہے اس نے، لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی، وہ گزارا کرے گی ہمارے سے. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. اور آپ نے شادی ہی جج سے کر لی، سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی شادی. ہو سکتا ہے کامیاب ہو، لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا. ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا، متحدہ کا بڑا زور تھا، جس کو دھمکی دینی ہوتی 90. تو ان دنوں کی بات ہے، میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا. اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے، وہ لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے. اچھا لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے، میں یہ پی رہی ہوں، پھر وہ جا کے رکھ دے. تو بہت ہی، تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کر لیں، یہ ایک بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں، کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیا کر لیں؟ لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی، اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے، وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو. تو میں نے پھر مرد سے کہا یہ تو نہیں چاہ رہی لیکن آپ چھوڑ دو اس کو، کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن. جو حالات چل رہے ہیں نا، ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے. جو حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے متحدہ کی ہے. لڑکی کس کی؟ اس کے بھائی کہاں ہیں؟ متحدہ میں. انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں، بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے. تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو، انجوائے. یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں. شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. اب تو آپ نے، میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے
کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو. میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا, بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے. اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا بلا ہستا بلا بندہ اگلے اخبار میں آیا ہوا ہوتا ہے. تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا. ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیئر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیئر والی ہے. ایسے ہوتے ہیں کیس, مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے, یا تو بھی کوئی بریگیڈیئر لیول کا آدمی ہو. میں نے کہا کمبخت تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا, بن گئی تو بہت اچھی بات ہے, موجہ ہی موجہ, نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار. بریگیڈیئر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے, غائب مارکیٹ سے شارٹ. میں نے کہا یاد ہے تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا, تو بھی اسی تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا. چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا. تو اس لیے بھائی جب کورٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے, کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو, عورت کو, تو بھائی پھر ایسا کام کرتے کیوں ہو جو بعد میں افورڈ نہیں. اس لیے دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو, گھریلو لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی دوستیاں نہیں ہیں, پردے دار ہیں, حیادار ہیں, نمازی ہیں, اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھے گی. اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں کہ مردوں میں ٹھیک ہے عدالت عورت کا ساتھ دیتی ہے, لیکن اگر کوئی لبرل آدمی ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. عین ممکن ہے شادی ایک ہو اس کی اور لڑکیوں سے 20 لڑکیوں سے چکر چل رہے ہوں. یہ چیز عورت کو پاگل کر دیتی ہے. سوکن سے بھی عورت برداشت نہیں, عورت سوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی, لیکن 6-7 مہینے سال کے بعد برداشت ہو جائے گی. گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب عورت کو پتا چل جائے نا میرا میاں ہے ہی ٹھرکی, پھر عورت کے لیے روز آنا ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ, آج پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے, کل پتہ نہیں کس سے تعلق ہو. سوکن کا تو ایک حد تک ہوتا ہے نا, اس کے بعد چلو بھائی اب کمپرومائز کر لیتی ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے مرد زیادہ شادیاں کرتے آئے ہیں, عورتیں برداشت کر لیتی ہیں, نارمل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. لیکن یہ جو گرل فرینڈ ہے نا اس میں نارمل نہیں ہوگی وہ, کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا, کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی, عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی اس کو دیکھ رہا ہے, یہ جا رہا ہوگا, وہ ہر وقت یہ خطرہ, آج رات 2 بجے دیر سے کیوں گھر آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا یہ تو یہ زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے پاس تو یہی آپشن ہے اب کہ نکاح کرو, دیندار گھریلو جگہوں پہ جاؤ. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کس کے پاس جائیں, گھریلو دیندار آدمی دیکھیں. اچھا بعض خواتین دیکھ رہی ہینڈسم ہونا چاہیے, دین نہیں دیکھ رہی. وہ ہینڈسم اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا, 20 لڑکیوں کو اور کو اچھا لگ رہا ہوگا, اور سب لائن مار رہی ہوں گی. آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکیاں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں وہ نیک ہیں, ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم, بولو یقین نہ آئے, آپ ایک اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو, اگر آپ ہینڈسم ہو نا تو آپ نیچے کمنٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری ہوئی ہوگی اپنا نمبر دے دو, اپنا نمبر دے دو. تو کوئی خاتون جب ایسے مرد سے نکاح کرے گی تو بھائی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے علاوہ بھی 20 کو اچھا لگ رہا. اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارا کرے گا, دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا. اور گپ شپ, کیونکہ بیوی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی کو ٹائم دے گا, ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے, جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا, یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. تو گپ شپ تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے, ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے, فون پہ رابطہ کر رہی ہے, گپ شپ تو ادھر لگائے گا. پروگرام تو بڑھ گیا. جب آپ نے کسی لبرل سے شادی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا, تو بڑھ گیا بھائی. تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی, اور قرآن کی آیت یاد رکھو, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں. ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں, اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے. تو یہ سورہ نور کی آیتیں یاد کر لو. اللہ کے بارے میں ایسی بات, دیکھو کوئی کسی کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کرتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے نا, اللہ کے بارے میں آپ نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ عبادت کریں یا نہ کریں, تو یہ اللہ سے پوچھے بغیر کہنا ممکن ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا نا کہ اللہ تو عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا. اللہ سے پوچھے بغیر ایک سائنسدان سے پوچھ کے بتا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو. آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یا اللہ ہماری عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے طلبہ کا حال ہے. اندازہ لگاؤ کہ اس بارے میں رپورٹیں کس کی پیش کر رہے ہیں, سائنسدانوں کی. اگر بالفرض صحیح مان لی جائے, سائنسدان سے پوچھا جا رہا ہے کہ خدا اپنی عبادت میں خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ یہ سائنسدان سے تھوڑی پوچھنے کی چیز ہے, یہ تو جو خدا ہے اس سے پوچھنے کی چیز ہے.
तो अजीब बदहाली है, खोपड़ी, ऐसा फितनों का दौर है ना कि खोपड़ी के अलावा हर चीज इस्तेमाल हो रही है। तो याद रखो ये जो दिमाग है ना, इसके बारे में आपसे सवाल होगा कि इसको सही इस्तेमाल किया या नहीं किया। एक दफा एक साहब थे, वो भी अल्लाह को मानते तो थे वो, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं ना, तो मान ही नहीं रहे अल्लाह को, है ही नहीं। कुछ मान रहे हैं तो वो मजहब का इंकार कर रहे हैं, कुछ मजहब को मानते हैं, मौलवियों को दरमियान से क्या कर देते हैं, जो मजहब को जानने वाले हैं उनको निकाल देते हैं। बहुत थोड़े बचे कुचे लोग आके आपको ऐसे कुछ लगेंगे जो तमीज से मजहब को फॉलो कर रहे हैं। बहुत से लोग इस्लाम को मानते हैं लेकिन उलमा को नहीं मानते, फिर उनका इस्लाम ऐसा है कि 4-6 आदमियों के अलावा कोई जन्नत में जाता हुआ नजर बोलो आ नहीं रहा। वो मैंने एक चुटकुला सुनाया था ना, दोबारा सुना देता हूँ। एक आदमी ने ख्वाब देखा, यानी ये इस पे बता रहा हूँ कि बाज लोगों का ये नजरिया है कि फला भी बुजुर्ग सारे बाबे गलत, फला भी गलत, फला भी गलत, फला भी गलत, फला भी गलत, मैं क्या हूँ, मैं से। मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया, तो मैं कहता हूँ अगर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया तो वो दायरे इस्लाम से खारिज थे, फिर उनको मुसलमान कहने के तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। आप मेरे सामने बैठे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर मौलाना अशरफ अली थानवी ने अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़वाया है तो यही जुर्म तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का था, उसको तुम काफिर बोलते हो और मौलाना अशरफ अली थानवी को मुसलमान बोलते हो, किस बेस पे बोलते हो? ये मुनाफिकत कैसी है? बात नहीं आ रही समझ में? मेरा ख्याल है लोगों ने प्रोपेगेंडा किया है ना कि हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का, बोलो ना, कलमा पढ़ाया। भाई कलमा जिसने अपने नाम का पढ़ाया वो खत्म नबूवत का मुनकिर है, फिर वो काफिर है, वो इस्लाम से खारिज है। आप क्यों नहीं बोलते इस्लाम से खारिज है? तो ये तजाद है कि नहीं ये बातों में? और अगर आप तावील करते हो कि नहीं उसका ये मतलब है तो वो तावील करो आप। फिर देखो मेरे सामने अगर कोई कहे फला ने अपने नाम का कलमा पढ़ा है, मैं कहूंगा वो काफिर है, और अगर मैं कहता हूं काफिर नहीं है तो मैं फिर उसकी बात की क्या करूंगा? तावील। और फिर मेरे जिम्मे होगा कि मैं तावील करूं, मैं बताऊं कि ये मतलब है। आप एक तरफ खुलेआम बयानात में कहते हो कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है, अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़वाया है, दूसरी तरफ आप कहते हो मैं उनको मुसलमान मानता हूं, मैं तकफीरी नहीं हूं। तो आप उनको किस बेस पे मुसलमान मानते हैं? जो अपने नाम का कलमा पढ़वाए वो मुसलमान नहीं होता। मुझसे अगर पूछोगे मैं कहूंगा ये झूठा इल्जाम है, उन्होंने अपने नाम का कलमा नहीं पढ़वाया, और इस इल्जाम का जवाब मैं बयान में दे चुका हूं जिसका अभी तक जवाब नहीं आया है, क्योंकि जो पूरा बयान था ना उसको हज़फ करके मोहतरम ने गोल घुमाया उस जवाब को। तो आप अगर कहते हो कि वो काफिर नहीं थे तो आपके जिम्मे है कि फिर इसका मफहूम क्या है, कलमा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, क्या मतलब है फिर इसका? तो इस वक्त आप यूट्यूब पे मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इस्लाम को तो मानते हैं, कुरान और हदीस और हवाले बहुत याद किए हुए उन्होंने, लेकिन जब आप उनकी तकरीरें सुनेंगे तो आपको लगेगा 2-4 लोगों के अलावा दुनिया में जन्नत में जाने वाला कोई है नहीं। उसमें मुझे वो वाकया याद आता है, एक आदमी ने ख्वाब देखा, जहन्नम में गया तो देखा देगे चल रही हैं, जहन्नम में गया तो क्या देखा? देगे पे देगे। हैरान हो गया यार। जन्नत में गया तो दाल चावल खा रहे हैं लोग बैठ के। तो उसने फरिश्तों से पूछा ये क्या मुआजरा है, उधर देगे और इधर दाल चावल? तो फरिश्तों ने कहा 4 आदमियों के लिए देख पकाएं क्या? जन्नत में गए टोटल एक इंजीनियर है, एक तौसीफुर रहमान है, गामदी साहब है, और एक आध और इस टाइप के कोई होंगे, क्योंकि इन चारों की तकरीरें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया में इनके अलावा सब क्या है, बेवकूफ थे। इस्लाम तो समझा इन लोगों ने। तो फरिश्तों ने कहा टोटल कितने आदमी जन्नत में आए हैं? 3 तो मुझे याद है, चौथा भी कोई शायद दिमाग पे दबाव डालूंगा, या अभी आ जाएगा अगला वर्जन थोड़े दिनों में। 4 आदमी टोटल कहाँ है? जन्नत में। क्या देख पगे भाई इनके लिए? वो तो जो वादे अल्लाह ने किए थे पब्लिक तो हो। हदीस में आता है मन शज़्ज़ा अन जमाअतिल मुस्लिमीन शुज़्ज़ फिन्नार, जो आम मुसलमानों से हटेगा ना, सारे बाबे गलत और सारे उलमा और सारे ये आम मुसलमानों से जो, ये इसका मतलब जमातुल मुस्लिमीन की तंजीम मुराद नहीं है, जमातुल मुस्लिमीन आम्मतुल मुस्लिमीन से जो हटेगा, अलग रविश पे चलेगा। हदीस के अल्फाज हैं शुज़्ज़ा फिन्नार। क़यामत के दिन जब सब लोग मुसलमान जन्नत में जा रहे होंगे ना, अल्लाह इनको अलग से हटा के जहन्नम में डालेगा, अल्लाह इनको अलग करेगा। बोले कि तुम तो इनको सुबह शाम बुरा भला कहते थे, तुमने तो किसी को छोड़ा नहीं था, तुम इनके साथ किस बेस पे जन्नत में जा रहे हो? शुज़्ज़ा वहां भी अलग किया जाएगा। शुज़्ज़ा का मतलब वहां भी अल्लाह अलग कर देंगे। जब यहां अलग थलग थे तो वहां भी क्या होगे? अलग थलगी। और जमातुल मुस्लिमीन वालों की अकल को आप दाद दीजिए कि उन्होंने इसी हदीस से नया फिरका बना लिया। हदीस में तो आ रहा था जो मुसलमानों से हटेगा, अलग फिरका बनाएगा या कोई अलग बहस छेड़ देगा, कोई अलग ही रविश पे चलेगा, तो अल्लाह उसको वहां भी अलग ही रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया? आम मुसलमानों से हटे और उस अलग जमात का नाम रख लिया जमातुल मुस्लिमीन। अब हमें हटावा कह रहे हैं कि तुम जमातुल मुस्लिमीन से क्या हो गए हो? निकल गए हो। मार्केट में देखो क्या चल रहा है यार, ये है मार्केट। इट इज कॉल्ड, बोलो ना भाई, मार्केट।
اور یہ والی مارکیٹ مار پیٹ کے بغیر سیدھی نہیں ہو سکتی. گورنمنٹ جب تک ڈنڈا نہیں چلائے گی نا, حکومت, پہلے جب اسلامی خلافتیں تھیں اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آتی تھی, مسلمان حکمران کنٹرول کرتے تھے, اٹھنے نہیں دیتے تھے کسی کو. اب چونکہ حکومت دلچسپی نہیں لیتی, اور شکر ہے نہیں لے رہی, حکومت لے تو پتہ نہیں کس کو آگے لے آئے اور کس کو پیچھے لے جائے, کوئی اور ہی چیز نہ آ جائے آگے. کم از کم ایک کام تو گورنمنٹ کے ذمہ لازم ہے کہ جب تک کوئی ریلائبل ادارے سے عالم نہ بنے, مفتی نہ بنے, اسکالر نہ بنے, اس وقت تک اس کو یوٹیوب پہ بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے. اور علماء کو بھی مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کرے کہ آپ مفتی ہیں, آپ مسائل بتا سکتے ہیں, آپ صرف ہسٹری بتا سکتے ہیں, آپ حدیث کے صحیح اور ضعیف کی بحث کر سکتے ہیں. ہر آدمی اٹھ کے فتویٰ لگا رہی ہے حدیث میری رائے میں صحیح ہے, یہ میری رائے میں ضعیف ہے. علم حدیث پڑھا نہیں ہے, اس پہ تخصص ہوتا ہے, باقاعدہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے یہ والا راوی ضعیف ہے. یہ وقت کتابیں چوری کر کر کے نا گوگل پہ لکھا ایک راوی کا نام ضعیف لکھا ہوا آ گیا تو فتویٰ لگا دیا کیا ہے ضعیف. میری تحقیق ہے یہ کیا ہے ضعیف ہے. اتنا مشکل علم ہے حدیث کی تحقیق کا, ہر پاگل سے پاگل آدمی محقق بنا ہوا ہے. اور یہ جتنی مذہبی آزادی یہاں ہے نا دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. سعودی عرب میں کوئی چینل کھول کے دکھائے اپنا, باقاعدہ پراپر پڑھا ہوا نہ ہو, اور وہ ذرا تحقیقات مارکیٹ میں لا کے دکھائے, فوراً حکومت اریسٹ کرتی ہے. تمہیں کس نے بٹھایا یہاں پہ فتویٰ دینے کے لیے؟ تو 4 آدمی جنت میں, بولو بھائی. یہ بھی ایک طبقہ ہے جس نے اسلام کا ایک مفہوم پیش کیا. بات سے بات چل پڑی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, ان کا بھی ایک کلپ نظر سے گزرا. انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا کہ بار بار لوگ ایک چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, ہے تو حیا کے خلاف آج کل لڑکوں میں جو ایک برائی چل پڑی ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, اس کے بارے میں نے بھی بہت عرصہ اس مسئلے پر بیان نہیں کیا, خاموشی اختیار کی ہے. لیکن ان کا کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے تو لوگ پھر بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. میں بار بار کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے سر آنکھوں پہ, لیکن وہ مفتی نہیں ہے, فتویٰ دینے کی ان کو پرمیشن نہیں ہے, کسی ادارے سے باقاعدہ فتوے کا علم حاصل نہیں کیا. یہ بات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, جن کو ڈاکٹر صاحب اپنا استاذ مانتے ہیں, انہوں نے بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ بات بہت مضبوط لہجے میں کہی ہے کہ آپ اس معاملے میں جو آپ کی فیلڈ ہے وہ بہترین ہے, اس میں اللہ نے آپ سے بہت کام لیا ہے, ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. اس مسئلے میں بھی انہوں نے کچھ روایتیں پیش کی ہیں, کچھ آیات پیش کی ہیں, لوگ حوالے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, جو اپنی خواہش, اپنی زوجہ اور باندیوں کا سسٹم ختم ہو گیا, باندی نہیں ہو سکتی, اپنی خواہش اپنی زوجہ کے سوا کسی بھی راستے سے پورا کرے گا. قرآن کے صاف الفاظ ہیں, یہ لوگ اللہ کی حدود کو, بولو بھائی, توڑنے والے ہیں. بالکل حرام ہے اسلام میں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح حدیث ہے, یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے دوری بہت شاق گزرتی تھی. صحت مند تھے نا, تو عورت یعنی اپنی بیوی سے دوری ہم پہ سفر میں بہت شاق گزرتی تھی. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں, اپنی مردانہ قوت کو ختم کر دیں. فنہانا, آپ نے ہمیں اس کی اجازت, بولو, نہیں دی. اگر اس عمل کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو صحابی کو اپنے آپ کو کوئی ایسی خوراک کھا کے یا کوئی بھی عمل کر کے اپنے آپ کو خسی کرنے کا خیال آتا؟ بولو کیا ہو گیا بھائی, خیال آتا اپنے آپ کو؟ ان کو پتا ہے ہمارے پاس بیوی سے کانٹیکٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, تو نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت گناہ کا خطرہ ہوتا ہے, زنا کا خطرہ ہوتا ہے, بہت شاق گزرتا ہے ہمارے اوپر یہ عمل, ہمیں اجازت دیتے ہم کوئی چیز کھا لینا. آپ نے فرمایا نہ, بلکہ کیا فرمایا, تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم, فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے, میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. کیا مطلب؟ یہ قدرت کی طرف سے تمہارے اوپر شہوت مسلط ہے, اس کا حل یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. یہ قدرت نے اس لیے رکھی تاکہ تمہاری نسل بڑھے. بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جس کے لیے نکاح کرنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے نکاح کرنا آپ کے لیے؟ کہ میں نکاح کرنا مشکل ہے تو اب نوجوان لوگ کیا کریں؟ تو مشکل آپ نے بنایا ہے. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہے تو کیا کرنا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, فرمایا جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے, طاقت نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں, انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی سے رہیں, کوئی ناجائز اور حرام کام کی طرف, بولو, مت جائیں. سورہ نور کی آیتیں ہیں, بالکل نہ جائیں وہ.
بچا کے رکھیں. استعفاف کا معنی روک لینا, اپنے آپ کو بچا لینا, یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے. اللہ ان کے لیے انتظام, بولتے کیوں نہیں بھائی, اللہ انتظام کر دے, اس وقت تک روکو اپنے آپ کو, صبر کرو. یہاں بھی کہیں کسی اور راستے کا ادنا سا بھی اشارہ, اتنی واضح آیت ہے, نہیں ملتا. بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اس سے نظر جھک جائے گی, شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. ایک روایت میں فَإِنَّهُ لَهُ آگے ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, جس میں روزوں کی, جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. طاقت نہ ہونے کا مطلب ابھی بتا رہا ہوں پھر میں, کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے, یہ مسلط کر لیا ہر آدمی نے اپنے لیے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, نبی نے کیا فرمایا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتا, استطاعت نہیں ہے, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, کثرت سے روزے رکھے. یہاں بھی کسی اور راستے کی طرف ذرہ برابر بھی اشارہ, بولو بھائی, نہیں دیا. اس کا مطلب یہ اللیگل ہے اسلام میں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ فلاں نے یہ لکھا, تو جب آپ اسلامی فقہ میں لاکھوں علماء گزرے ہیں, لاکھوں فقہا, تو کہیں نہ کہیں کسی کے نہ کسی کا کوئی قول نکل آتا ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی, آپ اگر تلاش کرنے پر آئیں تو بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے. یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا قول اس قابل ہے کہ اس قول کو لفٹ کرائی جائے, کون سا قول اس قابل ہے کہ بس یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی طرف نسبت کی جاتی ہے قول کی, لیکن جو حنبلی علماء ہیں, امام احمد ابن حنبل ایک ایسے فقیہ ہیں جن کے بہت سارے مسئلوں میں دو دو تین تین اقوال ملتے ہیں, یہ ہے ان کے مذہب میں ایسا ہے. تو فقہ حنبلی میں جو بڑے جید علماء ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ فتویٰ کس قول پر ہے, تو فقہ حنبلی میں فتویٰ اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر ہے. تو ایسے تو بہت سارے اقوال مل جائیں گے. اور قرآن کی طرف ہم آتے ہیں, قرآن مجید میں 5ویں پارے کا آپ پہلا رکوع پڑھیں. اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, تم میں جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں, یہ موضوع چل گیا تو میں اب کمپلیٹ کر لوں. وہ کسی کی باندی سے, اب باندیاں نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیں, باندی سے نکاح کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے. کیونکہ باندی, کسی کی باندی جو ہوگی نا آپ کی بیوی ہوگی, لیکن خدمت وہ اپنے مولا کی کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا غلام ہوگا, یعنی آپ کا بچہ غلام پیدا ہو رہا ہے. کتنے نقصانات ہیں, لیکن قرآن نے کہا کہ لمن خشی العنت منکم, جس کو زنا کا خطرہ ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کر لے, کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اگرچہ اس میں اتنے سارے نقصانات ہیں, نکاح کی جو مصلحت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی اس میں, لیکن پھر بھی عورت سے ریلیشن یہ ایک نیچرل ہے. اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو کس کے لیے, عورت کے لیے. تو اس نیچر پہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اتنا نقصان والا نکاح ہے پھر بھی کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے یہ کام کر لو. اس میں صاف اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو زنا کا خطرہ ہے تو نکاح میں اپنا معیار کیا کر دے, وہ بولو کم کر دے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں ہمارے نکاح نہیں ہو رہا, آپ کو آپ کی مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ مجھے ایسا رشتہ چاہیے. قرآن تو کہہ رہے کسی کی لونڈی سے نکاح کر لو, بہت کم معیار. ایک تو غلام باندی اس زمانے میں بہت بس سمجھی جاتی تھی, دوسری بات وہ کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوگی, خدمت اپنے مولا کی کرے گی, وہ آپ سے صرف اس کا ریلیشن حلال ہو جائے گا, مولا کا ریلیشن اس سے حلال نہیں ہوگا. کیونکہ اسلام میں ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کے اپنے جو ہے نا مالک سے بھی ریلیشن ہو اور آپ سے بھی ہو, نہ جب آپ سے نکاح ہو گیا تو اب آپ کے علاوہ کسی اور سے ریلیشن نہیں ہو سکتا, صرف ریلیشن آپ کے لیے حلال ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں. تو نکاح کی مصلحتیں وہ حاصل نہیں ہوں گی. بچے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, غلام پیدا ہو رہا ہے, لیکن قرآن نے کہا کہ کسی اور راستے کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ یہ کام. کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے, وہ آپ کو کبھی بھی نیچر سے نہیں ہٹائے گا. اللہ نے مرد میں یہ شہوت رکھی ہے عورت کے لیے, اور عورت میں رکھی ہے کس کے لیے, مرد کے لیے. اس کے علاوہ کوئی راستہ حلال نہیں ہے, سب دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں. رہا یہ مسئلہ, اللہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو نکاح کے لیے کوئی عورت میسر ہو, رشتہ مل جائے, تو یہ ان لوگوں میں داخل نہیں ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھیں, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نکاح کی استطاعت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار, بولو نا بھائی, نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا, رشتہ مل جائے پھر آپ کہ مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے, تو یہ غلط ہے. پھر یہ ہمارے ہاں نکاح
نکاح کی استطاعت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسے ہیں. اسلام میں غریب آدمی کو بھی نکاح کی اتنی ہی ترغیب ہے جتنی مالدار کو. اگر پیسے ہونے کا نکاح کی استطاعت سے تعلق ہوتا تو ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا اور آپ نے 9 بیویاں رکھی ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے عنوان باندھا ہے بابو تزویج المعسر، غریب کی شادی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کی شادی کرائی ہے جن کے پاس مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی. ٹوٹل کائنات ان کی ایک لنگوٹا تھی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے کہا. فرمایا زوجتک، ہاں تمہارا نکاح میں نے اس خاتون سے کرا دیا. بما معک من القرآن، جو صورتیں یاد ہیں وہ بیوی کو یاد کرا دینا، بس ہو گیا نکاح، چلو جاؤ. یہ تو آپ کی ٹینشن ہے جیب میں پیسے ہونا نہ ہونا. ہاں یہ ضرور ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ نان نفقہ کیسے پورا کریں گے؟ بیوی کے اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ دینا لازم ہے نا شریعت میں. او بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے ایک لنگوٹا ہے آپ کے پاس ٹوٹل، آپ کی ڈیفنس میں شادی ہو گئی. آپ نے کہا شادی کے بعد بیگم کو بتایا کہ میں تو پینٹ شرٹ ادھار لے کر آیا تھا اپنے ماموں سے، اور ہال وال جو بک کرایا تو سارے زکات کے پیسوں سے تھا. حقیقت ہے کہ میرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے. تو ڈیفنس سے جو آپ کی دلہن آئی ہے وہ تو پہلے دن بھاگے گی کہ نہیں بھاگے گی؟ اب وہ بھاگ رہی ہے تو آپ نے کنڈی لگا دی، آپ نے اس کو بٹھایا، بولو پہلی تو یہ بتا دوں یہ کنڈی بھی میری نہیں ہے. یہ بھی دوست سے گھر ہم نے زکات میں لیا ہوا ہے تھوڑے دنوں کے لیے. ویسے زکات تھوڑے دن کی ہوتی نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں. اب مسئلہ دیکھو، یہ بات یہ ہے کہ امام مفتی طارق مسعود سے ہم نے سنا ہے کہ امام بخاری نے ارشاد فرمایا بابو تزویج المعسر، غریب کی شادی. اور صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے ایک ایسے شخص کا بھی نکاح کرایا جس کے پاس ان صحابی کے پاس ایک لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو جب ان کی ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ دلائل آپ ان کو دے رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ دلائل آپ کے اس لیے غلط ہوں گے کہ جب نبی نے جن غریب صحابی کی شادی جس خاتون سے کرائی نا، اس خاتون کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ اس غربت میں راضی تھی. اب راضی کیوں تھی؟ 2 وجہ سے راضی ہو سکتی ہیں. یا تو وہ خود اس سے بھی زیادہ غریب ہو، کچھ بھی نہ ہو، انہیں یہ ہو کہ بھائی چلو میں شادی کر رہی ہوں غریب سے، لیکن کم از کم اب میرا نان نفقہ ان کے ذمے ہے نا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کدال لے کے صبح جائیں گے، محنت مزدوری کریں گے، تو اللہ نے نکاح کی برکت سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نکاح مال میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. سورہ نور میں اللہ کا ارشاد ہے نکاح کرو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو آج زندگی بھر یہ خود بھی تو بھوک سے نہیں مرے نا، کچھ نہ کچھ تو 1-2 ٹائم کی روٹی کا انتظام کر لیتے ہوں گے، تو اب میرے لیے بھی کریں گے. تو میں رزق کی فکر سے کیا ہو گئی؟ آزاد. یک نہ شد 2 شد ہو گئے بھائی. اور اللہ نے کھلایا ان کو، ہمیشہ رہے وہ، نہ غربت سے ان کا انتقال ہوا، نہ کوئی مسئلہ ہوا. بھائی پہلے بھی کدال لے کے صبح نکلتے تھے، 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جاتا تھا. تو اب 2 آدمیوں کی 2 وقت کی روٹی کا اللہ انتظام کرا دیں گے. جب بچہ پیدا ہوگا تو 3 کا انتظام کرا دیں گے. 2 ہاتھ تو دیے نا اللہ نے. لوگ کم بخت اپنی اب وہ جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے پیسے پڑے ہیں، جیب بٹوے میں کتنے، یہ نہیں دیکھ رہے تھے اللہ نے مجھے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں دی ہے. یہ کمانے کا ذریعہ ہے. دماغ دیا، کھوپڑی دی ہے. بیٹھو پلان بناؤ، 10 طریقے آپ کو کمانے کے آپ کی کھوپڑی میں آئیں گے. وہ بٹوا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے. تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کی جیب میں دھیلا بھی نہ ہو پھر بھی آپ نکاح کریں. نبی نے جو 9 بیویاں رکھی ہیں اسی غربت میں، اس لیے کہ جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا وہ اس غربت میں آپ کے ساتھ راضی تھی. ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ مسکین ہے، گھر میں روٹی نہیں ملے گی. جیسے یہ توکل پہ چلیں گے ہم بھی توکل پہ چلیں گے. اور جب امہات المومنین نے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ غربت ہے، تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اسی غربت میں میرے ساتھ راضی ہو تو ٹھیک ہے، اگر راضی نہیں ہو تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں نے کوئی زبردستی تمہیں مجبور نہیں کیا اپنے ساتھ رہنے پر. آؤ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں، اپنے اوپر طلاق واقع کرو اور جاؤ عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرو. تو بہت کلیئر کیا ہے نا معاملے کو. تو آپ کی غربت کی وجہ سے سامنے والی پارٹی آپ کو ریجیکٹ کر دے اس کو حق ہے، لیکن اگر آپ کو رشتہ مل رہا ہے اور وہی رشتہ ملے گا جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگا، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں نکاح کی طاقت نہیں ہے اور پھر حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں، ہینڈ پریکٹس اور یہ اس طرح کے جو بیہودہ حرکتیں ان کی طرف جاتے ہیں، یہ قیامت کے دن کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. بھائی آپ غریب لڑکی سے کرو، جھگیوں میں جاؤ وہاں کرو نکاح. یہ آپ نے دنیا کو چونکہ مسافر خانہ نہیں سمجھا، ہر آدمی کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنے بچے ہو گئے اگر جیب میں پیسے نہ ہو پڑھانے کے تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچیں گے اور کیا کریں گے. کیا اس میں ٹماٹر، یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے کیا؟ نہیں تو اتنے بچے ہمارے ٹماٹر بیچیں گے. وہ بھائی جان دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں صدر زرداری بھی قبر میں جائے گا، مسلم لیگی
بھی قبر میں جائیں گے, مریں گے سالے, سب نے مرنا ہے. وہ فرعون کہاں گیا جو اتنا بڑا بادشاہ تھا؟ جنرل مشرف بھی بیمار پڑے ہوئے, تھوڑے دنوں میں اطلاع آ جائے گی, سب کی آئے گی, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, میری بھی آئے گی, آپ کی بھی آئے گی. اس کو اتنا مسلط کر لیا کھوپڑی کے اوپر. یہ دنیا کی محبت ہے, یہ ایجوکیشن نہیں ہے. اس کو ایجوکیشن یا ترقی نہیں کہتے, یہ دنیا مردار سے عشق ہے, اور اس عشق کی سزا دنیا میں اللہ دیتا ہے, دماغ کا سکون چھین لیتا ہے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو, اچھے سے اچھا بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بنا کوئی بات نہیں, رکشا چلائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی نے کیسی مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھایا, ہم کو انگریز تھوڑی ہے بھائی. کیسی مثالیں دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پچھلی امتوں کی مثال دی کہ ایک عورت جو ہے نا وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائی ہوئی تھی, تو ایک شخص جس کو لوگ برا بلا کہہ رہے تھے, مسکین, غریب, پراگندہ بال, تو ماں نے دعا مانگی, اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا, اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں. حدیث میں آتا ہے بچے کو اللہ نے ماں کے گود میں بولنے کی توفیق دی, بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا بنا دینا. دوسرا بڑی عالی شان سواری میں گزرا, وہ پیپلز پارٹی میں بڑے عہدے پر ہوگا اس زمانے میں, بڑی عالی شان سواری اور بڑا جاہو جلال کے ساتھ ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا. آج مائیں کہتی ہے نا ایسا بن جائے ایسا نہ بنے, بچے نے ماں کی گود میں کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا, مجھے ایسا نہ بنانا. حدیث میں آتا ہے یہ جو جاہو جلال کے ساتھ گزر رہا تھا خدا کا باغی اور اس کا نافرمان تھا, اور وہ اللہ کا فرما بردار تھا جو پہلا والا. دیکھو فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیے نا, وہ غربت کے تانے دیے, وہی تانے آج آپ غریبوں کو دے رہے ہو کہ اتنے بچے ہو گئے تو ٹماٹر بیچیں گے. غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے. فرعون اسی وجہ سے تو برباد ہو گیا. وہ کہہ رہے کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, اے لوگوں میرے پاس باغات ہیں, میرے پاس علم ہے, میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, اور یہ موسیٰ تو مسکین ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہوتی اس کے پاس, تم اس کو فالو کرو گے, مجھے فالو کرو گے. لوگ کہتے تھے آپ کو فالو کریں گے ہم. ولا یکاد یبین, اور کہتے تھے موسیٰ میں ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کو بولنے میں بلاغت نہیں ہے, مجھے بولنا بھی آتا ہے. یہ فرعون مقابلہ کر رہا ہے. اللہ کی نظر میں موسیٰ کی اہمیت تھی, موسیٰ کی جو مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے, کیا ویلیو ہے. جب قرآن پڑھو نا خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی نظر میں جو ویلیو تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ نام کس پیغمبر کا آیا ہے؟ موسیٰ. اور مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے, اپنے آپ کو قتل سے بچاتے پھر رہے ہیں, غلطی سے قتل بھی ہو گیا تھا, بچاتے پھر رہے ہیں. بکریاں چرائی ہیں 10 سال نکاح کے لیے ہے. غربت کا عالم دیکھو. ان کی اہلیہ کے والد نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ اس شرط پہ کروں گا کہ 10 سال بولو بکریاں چراؤ, اور کوئی آپشن نہیں تھا. کتنا بڑا مہر نا, ٹھیک ٹھاک بھاری بھرکم مہر ہے. انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, اور اس کے علاوہ میرے پاس نکاح کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی بات نہیں 10 سال بکریاں چرائیں گے. جو تکبر فرعون کی کھوپڑی میں تھا نا اس وقت, وہی ہمارے آج پڑھے لکھے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے, وہی پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے. اس دنیا سے دل مت لگاؤ میرے بھائی, بچے ٹماٹر بیچے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ان کو ابھی سے ٹماٹر کی ریڑھی دے کے ٹماٹر بکواؤ, ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دو, اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. پیسے نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی مسکین تھے بھائی. ایک صاحب کا فون آیا, میرے 4 بچے, ایک ہی کمرہ ہے, میں بہت پریشان ہوں, پھر بیوی کو حمل ٹھہر گیا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں حمل گرا دو, کہاں سے خرچے پورے کرو گے. میں نے کہا 4 بچے زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا جب بھی پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہاں. میں نے کہا اس کا مطلب جب پیدا ہوا تھا نا بچہ تو دودھ اس لیے پیدا ہوا تھا, اس وقت بچے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز تھی؟ دودھ. ایسا دودھ اللہ نے پیدا کر کے دکھایا, آج تک کوئی سائنٹسٹ کوئی ڈاکٹر اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا. میں نے کہا خدا نے بتا دیا ہے کہ بچے پیدا میں کرتا ہوں, تم نہیں کرتے. ان کی ضرورتوں سے میں واقف ہوں, تم بعد میں واقف ہوتے ہو, اور ان کی بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا. میں نے پھر لندن میں ایک ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ ان کو کوئی ڈاکٹر کہہ رہے حمل گرا دو. اس نے کہا یہ پوری دنیا میں اللیگل ہے, ایک دن کا حمل بھی گرانا سوائے 2-4 ملکوں کے, پوری دنیا میں کیا ہے بولو؟ اللیگل ہے, ایک دن کا حمل بھی. اور لندن میں انہوں نے کہا کہ 13 سال کی لڑکی اگر زنا سے حاملہ ہو جائے وہ بھی حمل نہیں گرا سکتی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. کسی بچی سے جبرن زنا ہوا یو کے میں اگر, اور بچی کی عمر کتنی ہے 13 سال, پریگننٹ ہو گئی, یو کے کا لا یہ ہے کہ وہ پریگننسی ضائع بولتے کیوں نہیں کر سکتی, کیونکہ جب ایک جان جسم میں اللہ نے اس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے, وہ آپ کی اولاد ہے. کروڑوں جرسوموں میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے. بات اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, یہ چیزیں ختم. غربت دیکھو قرآن میں کتنا اللہ نے ارشاد فرمایا, ابسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. اس کا اولاد سے تعلق نہیں ہے. اللہ غریب رکھنا چاہے گا, ایک بچے میں بھی آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا. رزق میں برکت دینا
چاہے گا تو درجنوں میں بھی اللہ. ہم نے بہت سے دیکھے ہیں غریب تھے, ان کے اولادیں ہوئی, سب اولادیں پڑھ لکھ کے, کوئی شپ پہ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کما بھی رہے ہیں, اپنے والدین کو کھلا بھی رہے ہیں. تو ایک عجیب دماغ میں چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں.